بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلاصۃ القرآن کی آج کی مجلس کی ابتدا سورۃ الشعراء 19ویں پارے کے پاؤں سے ہوتی ہے۔ ترتیب کے اعتبار سے یہ 26ویں سورہ مبارکہ ہے اور نزول کے اعتبار سے 47ویں سورہ مبارکہ ہے۔ یہ مکی سورہ مبارکہ اور 227 آیات اور 11 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں فرمایا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اور شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ کیا کرتے ہیں۔ سورت کی ابتدا حروف مقطعات میں سے طا سین میم کے ساتھ ہوئی ہے۔ عمومی اسلوب کے مطابق اس کے فوراً بعد بندوں پر اللہ پاک کا بہت بڑا احسان جو کہ قرآن کی صورت میں ہے اس کا ذکر ہے۔ قرآن کے بارے میں ایک احساس ذمہ داری تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، جو کہ اس کے علوم و معارف اور احکام بندوں تک پہنچانے میں اپنی جان کو ہلکان کیے ہوئے تھے، اور آپ کے دل میں انسانیت کی ہدایت کا ایسا درد تھا جو لگتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہی لے لے گا۔ دوسرا رویہ مخالفین کا تھا، جن کے سامنے نصیحت اور ہدایت کی جو بھی بات آتی تھی اس سے اعراض کرنا وہ ضروری سمجھتے تھے۔ اس کے بعد اس سورہ مبارکہ میں متعدد انبیاء کرام علیہ السلام کے قصے بیان کیے گئے ہیں۔ ان قصوں کی ابتدا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے سے ہوتی ہے۔ انہیں اللہ پاک نے نبوت عطا فرما کر فرعون کے پاس جانے کا حکم دیا۔ آپ حکم باری تعالیٰ کی تعمیل میں خدائی کے اس جھوٹے دعوے دار کے دربار میں پہنچے۔ اس موقع پر فرعون اور آپ کے درمیان جو گفتگو ہوئی اس کی چند جھلکیاں اللہ پاک نے سورہ شعراء میں ذکر فرمائی ہیں۔ فرعون نے سب سے پہلے اپنے احسانات ذکر کیے کہ میں نے تمہاری تربیت کی تھی۔ آپ نے فرمایا تمہیں احسان جتانے کا کیسے حق پہنچتا ہے جب کہ تم نے میری قوم کو غلام بنا رکھا ہے۔ فرعون اس نے قتل کا واقعہ یاد دلایا جو اتفاقاً آپ کے ہاتھوں ہو گیا تھا۔ آپ نے جواب دیا میں نے عمداً قتل نہیں کیا تھا، بلکہ غلطی اور خطا سے مجھ سے یہ فعل سرزد ہو گیا تھا۔ فرعون نے تکبر اور استہزاء کے ساتھ سوال کیا یہ رب العالمین کیا چیز ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب العالمین وہ ہے جس نے ارض و سما کو پیدا کیا، ان دونوں میں اسی کا حکم چلتا ہے، تمہیں بھی اسی نے پیدا کیا ہے اور تمہارے آبا کو بھی اسی نے پیدا کیا تھا، وہی مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے۔ فرعون اول بکواس بکتا رہا، لیکن آپ نے رب العالمین کی تعریف اور تعارف تفصیل کے ساتھ ذکر کیا، پھر وہ دھمکیوں پر اتر آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے معجزہ دکھانے کی پیشکش کی۔ اس کے کہنے پر آپ نے لاٹھی زمین پر ڈال دی جو کہ اژدہا بن گئی۔ آپ نے ہاتھ کو کپڑے سے باہر نکالا تو وہ سورج کی طرح چمکنے لگا۔ اس کی چمک سے فرعون اور درباریوں کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ اس معجزے کو اس نے جادو پر محمول کیا۔ آپ کو نیچا دکھانے کے لیے مصر سے نامی گرامی جادوگروں کو جمع کر لیا۔ مصریوں کے سالانہ جشن اور عید کے دن ایک بڑے میدان میں لاکھوں کے مجمع کے سامنے مقابلے کا آغاز ہوا۔ جادوگروں کی ڈالی ہوئی رسیاں اور لاٹھیاں دوڑتے ہوئے سانپ محسوس ہونے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ سارے سانپوں کو ہڑپ کر گئی۔ میدان صاف ہو گیا۔ جادوگر حقیقت سمجھ گئے، فوراً رب العالمین کے سامنے سجدے میں گر کر انہوں نے ایمان قبول کر لیا، اور فرعون کی مار دھاڑ کی دھمکیوں کے باوجود ایمان پر جمے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کے حکم سے بنی اسرائیل کو رات کی تاریکی میں مصر سے لے کر نکل گئے۔ صبح ہوئی تو فرعون نے لاکھوں کا لشکر لے کر تعاقب کیا۔ بالآخر دریا کے کنارے بنی اسرائیل کو جا لیا۔ دریا میں راستے بن گئے جن سے گزر کر بنی اسرائیل نجات پا گئے، اور فرعون لاؤ لشکر سمیت غرق ہو گیا۔ اس قصے سے یہ سبق ملا کہ بالآخر اہل حق کامیاب ہوتے ہیں اور ظالموں کا مقدر ہلاکت کے سوا کچھ نہیں۔
دوسرا قصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے، جن کے والد آزر اور قوم بتوں کی عبادت کرتی تھی۔ آپ نے ان کو بڑی حکمت کے ساتھ ایمان اور توحید کی دعوت دی۔ اس پر 5 دلائل اور اللہ پاک کی 5 صفات بیان فرمائیں۔ وہ میرا خالق اور ہادی ہے، وہ رازق ہے، وہ بیماریوں سے شفا دیتا ہے، وہی موت دے گا، وہی زندہ کرے گا، وہی دنیا اور آخرت میں گناہ معاف کرنے والا ہے۔ ان 5 صفات کے مقابلے میں 5 دعائیں بھی گئیں جو کہ کمال ایمان اور صدق یقین کی نشاندہی کرتی۔ اے اللہ مجھے فہم و علم عطا فرما، لوگوں میں میرا اچھا ذکر جاری فرما، مجھے جنت میں جگہ عنایت فرما، میرے والد کو معاف کر دے۔ یہ دعا والد کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کی تھی جب کہ والد کا کفر پر اصرار آپ کے سامنے ابھی واضح نہیں ہوا تھا۔ مجھے، اور 5ویں دعا ہے، مجھے آخرت میں رسوا نہ فرمانا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصہ سے ہمیں یہ سبق ملا کہ انسان کو ہر حال میں اللہ پاک ہی کی طرف متوجہ رہنا چاہیے۔ تیسرا قصہ حضرت نوح علیہ السلام کا ہے، شیخ الانبیاء، جنہوں نے اپنی قوم کو 950 سال دعوت دی، لیکن انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرا دیا، رد کر دیا، چنانچہ ان سب کو غرق کر دیا گیا۔ اس قصے سے یہ سبق ملتا ہے، ہدایت اسی کو ملتی ہے جسے اللہ پاک چاہے۔ چوتھا قصہ حضرت ہود علیہ السلام کا ہے۔ یہ قوم عاد کے نبی تھے۔ یہ لوگ جسمانی قوت، عمر کی طوالت اور خوشحالی کے اعتبار سے دنیا کی ایک نمایاں قوم تھی۔ انہوں نے بغیر ضرورت کے بڑے بڑے محلات تعمیر کر رکھے تھے۔ انہوں نے بھی ایمان کی دعوت کو ٹھکرا دیا، چنانچہ ان پر بھی اللہ پاک کے عذاب کا کوڑا برسا۔ ان کے قصے سے یہ سبق ملتا ہے کہ فضول خرچی، نمود و نمائش اور بلا ضرورت تعمیرات اور تکبر کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا۔ فضول خرچی، نمود و نمائش، بلا ضرورت تعمیرات اور تکبر کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا۔ 5واں قصہ حضرت صالح علیہ السلام کا ہے۔ ان کی قوم کو مادی وسائل، رزق کی فراوانی اور امن و تحفظ حاصل تھا۔ سرسبز باغات اور بارونق زمینوں میں آباد تھے، لیکن انہوں نے اللہ پاک کی نعمتوں کا شکر نہ کیا، چنانچہ ان کو زلزلے کے ذریعے ہلاک کر دیا گیا۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہر ناشکری قوم کا انجام یہی ہوتا ہے۔ 6واں قصہ حضرت لوط علیہ السلام کا ہے، جن کی قوم فسق و فجور، شہوت پرستی اور بدکاری میں حد سے بڑھ گئی تھی۔ وہ ایسا عمل کرتے تھے جو ان سے پہلے کسی نے نہیں کیا تھا، جس سے حیوان بھی نفرت کرتے ہیں۔ ان پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسی اور ان کا نام و نشان مٹ گیا۔ اللہ پاک دوسرے قصوں کی طرح اس قصے کے آخر میں بھی فرماتے ہیں، بے شک اس میں نشانی ہے، ان میں اکثر ایمان لانے والے نہیں تھے۔ نشانی اور عبرت یہی ہے کہ نفسانی خواہشات کی تکمیل میں حد سے تجاوز کرنے والی قوم اور فرد کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ 7واں قصہ حضرت شعیب علیہ السلام کا ہے۔ ان کی قوم کو اللہ پاک نے مختلف نعمتیں عطا فرمائی تھیں۔ گھنے جنگلات تھے، ثمر بار باغات تھے، میٹھے پانی کے چشمے تھے، لیکن یہ اللہ پاک کی نافرمانی میں مبتلا ہو گئے۔ ان کے مختلف معاصی میں سے ایک بڑی معصیت یہ تھی کہ وہ حقوق العباد کی ادائیگی میں ڈنڈی مارتے تھے۔ جب سمجھانے کے باوجود باز نہ آئے تو اللہ پاک نے ان کو عذاب دینے کا فیصلہ کیا۔ کئی دن تک سخت گرمی رہی، پھر بادل چھا گئے۔ یہ لوگ ٹھنڈک کے حصول کے لیے بادل کے نیچے جمع ہو گئے۔ بادلوں سے آگ برسنے لگی، زمین پر زلزلہ طاری ہو گیا اور یہ دیکھتے ہی دیکھتے کوئلہ بن کے رہ گئے۔ قوم شعیب کے قصہ سے یہ سبق ملتا ہے کہ حقوق العباد غصب کرنا، حقوق العباد بندوں کے حقوق غصب کرنا اللہ پاک کے عذاب اور غضب کو دعوت دینے والا عمل ہے۔ جیسے اس سورت کی ابتدا قرآن عظیم کے ذکر سے ہوئی تھی، اسی طرح اس سورہ مبارکہ سورۃ الشعراء کا اختتام بھی قرآن کریم کے حوالے سے مشرکین کے باطل اعتراضات کی تردید سے ہو رہا ہے۔ اس کے بعد سورہ نمل ہے 27ویں سورہ مبارکہ ہے ترتیب کے اعتبار سے، 48ویں سورہ مبارکہ ہے نزول کے اعتبار سے، مکی سورہ مبارکہ 93 آیات اور 7 رکوعوں پر مشتمل ہے۔
نمل چیونٹی کو کہتے ہیں، چونکہ اس سورہ مبارکہ میں چیونٹی کا ذکر ہوا ہے اس لیے اس سورہ مبارکہ کو سورہ نمل کہا گیا ہے۔ سورہ نمل کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ یہ ان 3 صورتوں میں سے ایک ہے جو جس ترتیب سے نازل ہوئی ہیں اسی ترتیب سے قرآن مجید میں موجود ہیں۔ یعنی سورہ پہلی صورت ہے سورۃ الشعراء، پھر دوسرے سورہ نمل، اور پھر تیسری ہے سورہ قصص۔ یہ نزول کے اعتبار سے بھی تینوں ایسی نازل ہوئی ہیں اور ترتیب کے اعتبار سے بھی اسی طرح ترتیب کے ساتھ ہے۔ اس کا آغاز بھی حروف مقطعات میں سے طاسین سے ہوا ہے۔ حروف مقطعات والی دوسری صورتوں کی طرح اس کی ابتدا بھی قرآن کریم کی عظمت اور تعارف سے ہوئی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے کتاب ہدایت ہے جو اہل ایمان ہیں۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ، حضرت صالح، حضرت لوط علیہم السلام کے قصے اجمالی طور پر، حضرت داؤد اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہم السلام کا قصہ قدر تفصیل کے ساتھ ذکر ہوا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ پاک نے انسانوں، جنوں اور پرندوں کو مسخر کیا تھا، اور وہ چرندوں کی زبان بھی جانتے تھے۔ ان کے جو حالات اللہ پاک نے ذکر فرمائے ہیں ان کی چند جھلکیاں یہ ہیں۔ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام کا گزر اپنے لشکر کے ساتھ چیونٹیوں کی وادی کے پاس ہوا، تو انہوں نے سنا کہ ایک چیونٹی دوسری چیونٹیوں سے کہہ رہی تھی جلدی سے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر بے خبری میں تمہیں روند نہ ڈالے۔ آپ نے اس کا کلام سن لیا، آپ مسکرائے اور اللہ پاک کا شکر ادا کیا کہ تو نے مجھے بہت سی نعمتیں عطا کی، جن میں سے ایک نعمت پرندوں اور حیوانوں کی بولی بھی سمجھنا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں مستقل حاضر باش پرندوں میں سے ایک پرندہ ہدہد بھی تھا۔ اس نے ایک دن آپ کو ملکہ سبا اور اس کی قوم کے بارے میں اطلاع دی کہ وہ سورج کی عبادت کرتے ہیں۔ آپ نے خط بھیج کر ملکہ سبا کو اپنے دربار میں حاضر ہونے کے لیے کہا۔ ملکہ سبا کو اپنے مادی اسباب پر بڑا ناز تھا، لیکن جب اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے محلات اور ان کے جدید ترین ساز و سامان کو دیکھا تو اسے اپنی قوت اور طاقت ہیچ محسوس ہوئی، چنانچہ اس نے اسلام قبول کر لیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد اختصار کے ساتھ حضرت صالح اور حضرت لوط علیہ السلام کا قصہ اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو ایمان کی دعوت دی تو وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، یعنی ایمان والے اور انکار کرنے والے۔ کافروں میں 9 لیڈر قسم کے سردار تھے جنہوں نے آپس میں قسمیں کھا کر یہ طے کیا تھا کہ ہم رات کو اچانک حملہ کر کے اللہ تعالیٰ کے نبی کو قتل کر دیں گے، لیکن اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانے سے پہلے ہی وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کی لپیٹ میں آ گئے اور ان کا نام لینے والا بھی کوئی باقی نہ رہا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی آنکھوں کے سامنے ایسا اندھیرا چھایا اور ان کے دل ایسے تاریک بن گئے کہ وہ دنیا کی بدترین بدکاری کو اچھا سمجھنے لگے، اور ان کی نظر میں وہ شخص مجرم ٹھہرا جو اس برائی سے انہیں منع کرتا، اور جو سر سے پاؤں تک اس گناہ کی نجاست میں غرق ہوتا اسے وہ سمجھدار خیال کرتے۔ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے رب رسے تے مت خسے، جب اللہ پاک کسی سے ناراض ہوتے ہیں نا تو اس کی عقل ختم فرما دیتے۔ بالکل وہی صورت تھی جو آج کل ہمیں درپیش ہے۔ نیکی کی راہ پر چلنے والوں کو دقیانوس اور نامعلوم کیا کچھ کہا جاتا ہے، جبکہ برائی کا ساتھ دینے والوں کو ترقی پسند، بولڈ مائنڈ، روشن خیال سمجھا جاتا ہے۔ جب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا تو ان کی بستیوں کو اٹھا کر زمین پر پٹخ دیا گیا اور اوپر سے پتھروں کی بارش بھی شروع ہو گئی۔ یوں وہ دنیا بھر کے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بن گئے۔ 20ویں پارے کی ابتدا میں قدرت اور وحدانیت کے 5 دلائل اور براہین ذکر کیے گئے ہیں اور 5 استفہامیہ انداز میں مذکور ہیں۔ کیا وہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور آسمان سے بارش برسا کر خوبصورت اور تر و تازہ باغات لہلہائے ہیں، وہ بہتر ہے یا جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں وہ بہتر ہے؟ دوسرا، وہ محسن حقیقی جس نے انسان کے لیے زمین کو باعث قرار بنایا ہے، اس کے سینے میں نہریں جاری کر دی ہیں، اس کی پشت پر بھاری پہاڑ رکھ دیے ہیں اور میٹھے اور کھارے پانی کو خلط ملط ہونے سے بچانے کے لیے ان کے درمیان رکاوٹیں کھڑی کر دی ہیں۔ کیا اس محسن اور قادر ذات کو بتوں کے مثل ٹھہرانا کسی صورت بھی قرین انصاف ہے؟ مجبوری، تیسری بات، مجبوری، مظلومیت، بیماری اور تکلیف کے وقت کسے پکارا جاتا ہے، رب العالمین کو یا بے جان اصنام کو؟
بر و بحر کی تاریکیوں میں راستہ کون دکھاتا ہے؟ بارش برسانے سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں کون چلاتا ہے؟ رب کریم یا ہاتھوں سے گڑی ہوئی مورتیاں؟ پانچویں دلیل، انسان کو ابتدا میں کس نے پیدا کیا تھا اور دوبارہ کون پیدا کرے گا؟ رب العالمین کے سوا کون ہے جس کا نام تم پیش کر سکو؟ قرآن کا عمومی اسلوب یہی ہے کہ وہ اللہ پاک کی ربوبیت اور وحدانیت پر کائناتی مناظر اور نفس انسانی کے حقائق سے استدلال کرتا ہے۔ یوں وہ پوری کائنات کو بحث و مناظرہ کا میدان بنا دیتا ہے، یہاں تک کہ مخالف بھی یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ اللہ پاک کے سوا کوئی بھی نہیں جو یہ سارے کام کر سکے۔ عقیدہ توحید کے بعد دوسرا بنیادی مسئلہ جو مشرکین کی سمجھ میں نہیں آتا تھا وہ دوسری زندگی کا مسئلہ تھا۔ وہ کہتے تھے یہ کیسے ممکن ہے جب ہم اور ہمارے آبا مٹی ہو جائیں گے تو ہمیں دوبارہ پیدا کر دیا جائے گا۔ ان کے لچر اور کھوکھلے اعتراض کے جواب میں اللہ جل شانہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دی اور مشرکین کو وعید بھی سنائی کہ جو کچھ پہلے مجرموں کے ساتھ ہوا وہ تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، زمین پر چل پھر کر دیکھ لو کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ اس کے بعد قیامت کے بعض مناظر بیان کیے گئے ہیں اور بتایا گیا ہے کہ یہ جہاں بس اس وقت تک باقی ہے جب تک سور نہیں پھونک دیا گیا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلی بار سور پھونکیں گے تو ارض و سما کی ساری مخلوق پر خوف اور ہیبت طاری ہو جائے گی۔ دوسری بار سور پھونکیں گے تو کائنات کی ہر چیز کو موت آ جائے گی۔ تیسری بار سور پھونکیں گے تو سب قبروں سے زندہ اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے۔ جیسے اس سورت کی ابتدا عظمت قرآن کے بیان سے ہوئی تھی، سورت نمل کی اختتام بھی کلام پاک کی عظمت کے بیان پر ہوا ہے کہ انسان کی سعادت یہ ہے کہ وہ اس کتاب مقدس کی تعلیمات کو مضبوطی سے تھام لے۔ اس کے بعد سورہ قصص شروع ہوتی ہے جی، یہ بھی مکی سورہ مبارکہ ہے، نزول کے اعتبار سے 49ویں سورہ مبارکہ، ترتیب کے اعتبار سے 28ویں سورہ مبارکہ، 88 آیات اور 9 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں 3 شخصیات کا تذکرہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، فرعون اور قارون۔ ان تینوں قصوں کی مناسبت سے سورت کا نام سورہ قصص رکھ دیا گیا ہے۔ اس سورت کا زیادہ تر حصہ فرعون کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو معاملے پیش آئے ان کے بیان پر مشتمل ہے۔ اس سورت کی ابتدا بھی حروف مقطعات میں سے طا، سین، میم کے ساتھ ہوئی ہے اور ان حروف کے متصل بعد قرآن کریم کی حقانیت کا بیان ہے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ قصص بتاتی ہے کہ فرعون مصر میں بڑا بن بیٹھا تھا، تکبر اور جور و جفا میں حد سے آگے بڑھ گیا تھا۔ اس نے آج کے سامراج اور استعمار کی طرح مصر والوں کو مختلف گروہوں اور طبقات میں تقسیم کر رکھا تھا تاکہ اس کے اقتدار کو عوام کی منظم اجتماعی طاقت سے کوئی خطرہ لاحق نہ ہو۔ بنی اسرائیل جو مصر کی بہت بڑی اقلیت بن چکے تھے، اس کے ظلم و ستم کا خصوصی ہدف تھے۔ پھر اللہ پاک نے کمزوروں کو اٹھانے اور زیر دستوں کو بالادست کرنے کا ارادہ کر لیا۔ انہی حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ آپ کی والدہ پریشان ہو گئیں کیونکہ وہ جانتی تھی کہ فرعون کے کارندوں کو اگر خبر ہو گئی تو وہ نومولود کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ حکیم اور خبیر رب نے ان کی رہنمائی کی، انہوں نے صندوق بنایا، اس میں آپ اپنے لخت جگر کو لٹا کر نیل کے لہروں کے حوالے کر دیا۔ پانی کے دوش پر تیرتے ہوئے صندوق کو فرعون کی خادماؤں میں سے ایک نے اٹھا کر اس کی اہلیہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں لا ڈالا۔ فرعون اس معصوم بچے کو بھی ذبح کرنا چاہتا تھا، لیکن رب العالمین کا فیصلہ کچھ اور تھا، اور یقیناً ہوتا وہی ہے جو رب کا فیصلہ ہوتا ہے۔ انسان کی تدبیریں، سازشیں، منصوبے اور پروگرام دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کچھ اس انداز سے بات کی کہ اس شخص کا دل بھی پسیج گیا جس کے سینے میں لگتا تھا کہ دل نہیں پتھر کا ٹکڑا ہے۔ ادھر فرط غم کی وجہ سے بچے کی والدہ کا یہ حال ہو گیا کہ کسی پل سکون اور قرار نہیں۔ تصور میں صندوق کو فرعونیوں کے ہاتھ لگتے اور بچے کے گلے سے خون کا فوارہ پھوٹتے دیکھتی ہیں، لیکن رحیم اور کریم اللہ نے اس کے اڑتے ہوئے دل کو قرار عطا فرمایا اور وعدہ کیا کہ بچے کو تمہاری ہی گود میں واپس لوٹا دیا جائے گا۔ یہ معجزہ کیسے ظاہر ہوگا، یہ ناممکن کیسے ممکن بنے گا، یہ سوچنا تمہارا نہیں
یہ ہمارا کام ہے۔ بھوکے بچے کو کئی دائیوں نے دودھ پلانے کی کوشش کی، لیکن وہ کسی کا بھی دودھ پینے پر راضی نہ ہوا۔ آپ کی بہن اجنبی بن کر یہ منظر دیکھ رہی تھی۔ اسی کے مشورے پر بے قرار ماں کو بلایا گیا۔ بطور دائیا کے بچے کو اس کی گود میں ڈال دیا گیا، جو گود اس کے لیے تڑپ رہی تھی۔ فرعون نے اپنے خیال میں ایسا انتظام کیا تھا کہ کوئی اسرائیلی بچہ اپنی ماں کا دودھ بھی نہ پی سکے، اس سے پہلے ہی اسے تہ و تیگ کر دیا جائے۔ اور اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ وہ بچہ جسے اپنے وقت کے سب سے بڑے ظالم اقتدار کے لیے خطرہ بننا تھا، اس کی پرورش اسی اقتدار کے زیر سایہ اور صاحب اقتدار کے نان نفقہ سے ہو۔ پھر وہی ہو کر رہا جو سچے رب کا فیصلہ تھا۔ خدائی کے جھوٹے دعوے دار کی ہر تدبیر ناکام ہو کر رہی۔ موسیٰ علیہ السلام نے جوانی کی حدود میں قدم رکھا، آپ کے ہاتھوں قبطی کا خون ہو گیا۔ ایک مرد وفا کے مشورے پر آپ مصر سے نکل گئے اور مدین کی راہ لی۔ یہاں نہ جان نہ پہچان نہ ٹھکانہ نہ ذریعہ معاش۔ دعا کے لیے اسی اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیے جس نے زہریلے سانپ اور آدم خور بھیڑیے کے ہاتھوں پرورش کروائی تھی۔ کہا تو بس یہ، یا رب میں تیری عطا کا فقیر اور محتاج ہوں۔ آپ کی یہ دعا دریا بکوزہ کی مثال تھی۔ اس میں وہ سب کچھ آ گیا جس کا انسان محتاج ہو سکتا ہے، اور انسان کس چیز کا محتاج نہیں؟ اگر روٹی کا محتاج ہے تو بھوک کا بھی محتاج ہے، سائے کا محتاج ہے تو دھوپ کا بھی محتاج ہے، بیداری کا محتاج ہے تو نیند کا بھی محتاج ہے۔ ایک درخت کے سائے تلے بیٹھے تھے، دو باحیا پردہ دار بچیاں بکریوں کو ہنکاتے ہوئے آ گئیں۔ ان کی بکریوں کو عذرائے احسان کنویں سے پانی کھینچ کر پلا دیا۔ بچیاں سمجھدار تھیں، اپنے والد حضرت شعیب علیہ السلام کے سامنے جا کر اس اجنبی مسافر کی قوت و طاقت اور امانت و دیانت کی تعریف کی۔ انہی میں سے ایک بچی کے ذریعے بلائے گئے، نہ صرف باعزت و راحت ٹھکانہ ملا بلکہ چند شرائط کے تحت رشتے کی بھی پیشکش ہو گئی۔ شادی کے بعد اہلیہ کے ساتھ مصر واپس جا رہے تھے کہ ٹھٹھرتے ہوئے جنگل میں آگ بھڑکتے ہوئے دیکھی۔ آگ لینے کے لیے آگے بڑھے تو نبوت سے نواز دیے گئے۔ نبوت عطا کرنے والے نے عصا اور ید بیضاء کا معجزہ دے کر اسی کے سامنے کلمہ حق کہنے کا حکم دیا جس نے اللہ کی زمین اللہ کے بندوں پر تنگ کر رکھی تھی، اور جو اپنے سوا کسی کو بڑا ماننے کے لیے تیار نہ تھا۔ کلمہ حق کہہ دیا گیا، فرعون نے نہ ماننا تھا، نہ مانا۔ اللہ پاک نے اسے اٹھایا اور فوج کے پروں سمیت مادی ترقی کے اس سلوگن کو دریا کی طوفانی موجوں کے حوالے کر دیا۔ رہے نام اللہ کا یہ قصہ جس کے نمایاں کردار تین ہیں، حضرت موسیٰ، بنی اسرائیل اور فرعون، جس کا کچھ حصہ یہاں اور بقیہ جزیات پورے قرآن میں ہیں۔ اس قصے سے مجموعی طور پر جو بصیرتیں اور عبرتیں حاصل ہوتی ہیں، مولانا حفظ الرحمن سہاروی رحمۃ اللہ علیہ قصص القرآن کے مصنف ہیں، انہوں نے ذکر کی ہیں۔ اس کا خلاصہ یہاں ذکر کیا جا رہا ہے۔ اگر انسان مصائب اور آلام پر صبر کرے تو دنیا اور آخرت میں اس کے اچھے نتائج برآمد ہوتے ہیں۔ جو شخص اپنے معاملات میں اللہ پر بھروسہ رکھتا ہو، اللہ تعالیٰ اس کی مشکلات ضرور آسان کر دیتے ہیں۔ جس کا معاملہ حق کے ساتھ عشق تک پہنچ جاتا ہے، اس کے لیے باطل کی بڑی سے بڑی طاقت بھی ہیچ ہو کر رہ جاتی ہے۔ اگر کوئی بندہ حق کا پرچم لے کر پوری استقامت کے ساتھ کھڑا ہو جائے تو دشمنوں ہی کے گروہ سے اس کے حمایتی پیدا کر دیے جاتے ہیں۔ جس کے دل میں ایمان پیوست ہو جائے، وہ ایمان کی خاطر سب کچھ یہاں تک کہ نقد جان بھی لٹانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ غلامی کا سب سے بڑا اثر یہ ہوتا ہے کہ ہمت اور عزم کی روح سے انسان محروم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے آج انسان کہتا ہے نا، امریکہ ناراض ہو گیا تو ایسے ہوگا۔ غلام قوم کبھی بھی آزادانہ سوچ اور ہمت اور عزم والی باتیں نہیں کر سکتی۔ اس لیے بنی اسرائیل نے ارض مقدس میں داخل ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ وراثت زمین اسی قوم کا حق ہے جو میدان جد و جہد میں ثابت قدم رہتی ہے۔ باطل کی طاقت کتنی ہی زبردست کیوں نہ ہو، بالآخر اس کو نامرادی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ اللہ پاک کی عادت یہ ہے کہ جن قوموں کو ذلیل اور حقیر سمجھا جاتا ہے، ایک دن آتا ہے کہ اللہ پاک انہی کو زمین کا وارث بنا دیتا ہے۔ جو شخص یا جماعت جان بوجھ کر قبول حق سے سرکشی کرے، اللہ پاک اس سے قبول حق کی استعداد چھین لیتے ہیں۔ فرعون اور اس کے حواریوں کے ساتھ یہی ہوا۔
یہ بہت بڑی گمراہی ہے کہ انسان کو حق کی اتباع کی بدولت کامیابی حاصل ہو جائے تو وہ خود ہی حق سے روگردانی شروع کر دے۔ بنی اسرائیل نے یہی کچھ کیا۔ ایک بہت بڑی ضلالت گمراہی یہ ہے کہ انسان حق کی اتباع کی بجائے حق کو اپنی خواہشات کے تابع کرنا شروع کر دے۔ یوم سبت میں شکار کی ممانعت کے باوجود اسرائیلی ہیلہ بازی کرتے رہے، یہی وجہ ہے۔ کوئی حق کو قبول کرے یا نہ کرے، داعی کا فرض ہے، دعوت دینے والے کا فرض ہے کہ وہ فریضہ دعوت ادا کرتا رہے۔ بعض اہل حق سبت کی بے حرمتی سے آخر وقت تک منع کرتے رہے۔ ہفتے کے دن شکار کرنے سے منع، سب سے مراد ہفتہ ہے۔ ظالم حکمران قوم کی بدعملیوں کے نتیجے میں اس پر مسلط کیے جاتے ہیں۔ ظالم حکمران قوم کی بدعملیوں کے نتیجے میں اس پر مسلط کیے جاتے ہیں۔ قوم کو چاہیے کہ پھر اس سے عبرت حاصل کریں، اپنے اعمال کی طرف توجہ کریں۔ اپنی قوم کو انسانوں کی غلامی سے نجات دلانا انبیاء کرام علیہم السلام کی سنت رہی ہے۔ اس میں کچھ اور بھی عبر ہیں، وہ انشاءاللہ العزیز کل کی مجلس میں ذکر کریں گے جی۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔